السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی اور فیروز بختی کی بات ہے کہ آپ حضرات اس گنہگار کو سننے کے لیے اپنا وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمات اور دین و سنیت کی خدمات کے صلے میں ہمیں آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ محب گرامی وقار حضرت مولانا عمران القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، میں ان سے بے پناہ خوش ہوں۔ بڑی چھوٹی عمر میں بہت بڑے کام کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنے لیے کرنا ہر انسان کے لیے آسان ہے، مگر قوم کے لیے کرنا یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ آج اس اللہ کے گھر میں عوام اہل سنت کا یہ خوبصورت اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ ابھی حضرت نے بتایا کہ کئی علاقوں سے عاشقان مصطفیٰ جو سنی تبلیغی مشن کو اپنے عزائم اور اپنے منصوبوں سے، اپنے عملی کردار سے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے سنی تبلیغی مشن کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، یہ حضرات آج آپ کی دیار محبت میں حاضر ہیں۔ صرف ایک مقصد ہے کہ سنیت کو عام کیا جائے اور آپ کے اندر عقائد سے لے کر اعمال تک اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین آپ تک پہنچایا جائے۔ صرف یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے سنی تبلیغی مشن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں بہت زیادہ وقت تمہیدی باتوں میں لینے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، ایک دینی محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ تعالی مجھے حق بولنے اور آپ کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ میرا موضوع جو آج ابھی میں خطاب کے لیے کھڑا ہوں، صحابہ کرام اور اہل بیت، اور میں نے اسی لیے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں سے ایک آیت کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہے، اور دوسری آیت کا تعلق خاص اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔
اس لیے جب ہم اپنے عقائد و نظریات اور اپنے معمولات کو جان لیں گے، وہیں سے بد مذہبیت کا رد ہو جائے گا۔ اس لیے اس بہترین موضوع پہ میں اپنی کم علمی کے باوجود کوشش کروں گا کہ میں حق موضوع ادا کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ امت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ خود امت محمدیہ کو بھی شامل کر لیں، انبیاء و مرسلین کے بعد ایسی دو مقدس جماعتیں اللہ نے کسی کو نہیں دیں جو مقدس جماعتیں ہمارے نبی کو اللہ نے دی۔ ایک حضور کے اہل بیت جو سارے نبیوں کے اہل بیت میں سب سے افضل ہیں، اور ایک حضور کے صحابہ جو سارے نبیوں کے صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ نہ حضور کے صحابہ کی طرح کسی نبی کے صحابہ ہیں، اور نہ حضور کے اہل بیت کی طرح کسی نبی کے اہل بیت ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں جمع فرمائی۔ ان دونوں جماعتوں کے تعلق سے قرآن مجید کی نص قطعی ہے، صریح نص قطعی، درجنوں صحابہ کے بارے میں بھی اور درجنوں آیتیں اہل بیت اعظام کے بارے میں بھی۔ میں نے صرف 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، جس کی تعریف، جن کی فضیلت، جن کی خوبیاں، جن کی رفعتیں ہمارا رب بیان کرے، اس جماعت کی عظمت کا کیا کہنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ان کے صحابہ ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کفار و مشرکین پر، اللہ کے دشمنوں پر یہ بڑے سخت ہیں، بڑے کرے ہیں، رحماء بینہم، اور اللہ والوں پہ بڑے مہربان، آپس میں بڑے محبت والے، تراہم رکعا سجدا، ان کی زندگی یہ ہے کہ ان کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں دیکھو گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف اللہ رب العزت نے فرمائی کہ نہیں؟ ارے بولیے، اللہ نے بیان فرمائی۔ اور میں نے بتایا کہ 45 منٹ میں اگر میں صرف صحابہ کی شان میں اترنے والی صرف آیتیں کروں تو انشاءاللہ 45 منٹ گزر جائیں گے۔ صرف صحابہ کی شان میں اترنے والی آیتیں، میں نے صرف ایک آیت تلاوت کی ہے اور آپ کو ایک رزلٹ دیا کہ یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی جس کی شان، جن کی فضیلتیں ان کا رب بیان کر رہا۔ اب آئیے دوسری جانب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، اہل بیت مصطفیٰ، جن کا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، حضور کے خاندان والے، حضور کے قرابت دار، اس کی بڑی تشریحات ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب صحابہ نے حضور کے احسانات کو دیکھ کر کچھ
तहाइफ पेश करने की कोशिश की तो अल्लाह ने ये आयत करीमा उतारी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए महबूब, आप इनसे कह दीजिए कि मुझे किसी उजरत की जरूरत नहीं है। मैंने जो दीन तुम तक पहुंचाया, जो अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाया, इस पर मुझे किसी उजरत की जरूरत नहीं। मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। ये हुजूर की ख्वाहिश है। तो हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करना ये नस्स कतई से साबित है। एक तरफ सहाबा की मुकद्दस जमाअत और एक तरफ अहले बैत की मुकद्दस जमाअत। अब मैं आपको बताऊं कि जमाने सहाबा में पूरे एतमाद के साथ मैं अल्लाह के घर में खड़े होकर इस बात की जमानत देते हुए कि मैं अपनी इस बात पर मुनाजरा कर सकता हूं, मैं अपनी इस बात पर मुनाजरा कर सकता हूं, कोई माई का लाल एक सही सनद के साथ, सही सनद के साथ एक कोई हदीस पेश नहीं कर सकता कि अहले बैत ने सहाबा से दुश्मनी का इजहार किया हो या सहाबा ने अहले बैत से दुश्मनी का इजहार किया हो। पूरी कुतुबे अहादीस में, कुरान मुकद्दस की तमाम आयात में कोई माई का लाल ऐसी कोई सही सनद पेश नहीं कर सकता कि जिसमें साबित करे कि सहाबा अहले बैत से नफरत करते थे माज़ अल्लाह, या अहले बैत सहाबा से नफरत करते थे। बल्कि हम तो ये देखते हैं कि सहाबा में सबसे ज्यादा जिस शख्सियत से राफजियों को तकलीफ है, गैजुल मुनाफिकीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। हम तो ये देखते हैं कि जब एक मर्तबा हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, हजरत इमाम हुसैन पहुंचे तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा आप किसी गुफ्तगू में मशगूल हैं, तो आपके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत इमाम हुसैन ये दोनों साथ थे। देखा एक रिवायत में हजरत इमाम हसन का जिक्र है, दोनों शहजादों में से कोई एक और एक अब्दुल्ला इब्ने उमर। तो देखा कि हजरत फारूक आजम गुफ्तगू में मशगूल हैं, तो उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी वापस हो गए और उनको वापस होता देखकर हजरत इमाम हुसैन भी वापस हो गए। जब हजरत फारूक आजम को इस बात की खबर हुई तो उन्हें बुलाया, कारे अब्दुल्ला इब्ने उमर गए तो जाने देते, आप क्यों गए? आपकी बरकत से तो अल्लाह ने सरों पे बाल उगाए, आपकी बरकतों से अल्लाह ने हमें ये इज्जतें अता फरमाई है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद से नमाज पढ़ के मौला अली के साथ निकल रहे हैं, मौला अली के साथ निकल रहे हैं, खुशगवार मूड में दोनों हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। आगे पहुंचे तो हजरत इमाम हुसैन बच्चों के दरमियान खेल रहे थे, बच्चों के दरमियान खेल रहे थे। तो हजरत इमाम हसन को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाया और अपने कंधे पे बिठा लिया। मौला अली देख के कहकहा लगा रहे, जोरदार अंदाज में हंस पड़े। तो हजरत अली से अजराह मजाक फरमाया कि आपका ये बेटा आप जैसा नहीं है, हमारे नबी की शक्ल सूरत पे गया। ये है अहले बैत और सहाबा के ताल्लुकात। हाँ? ये है ताल्लुकात। ये क्यों नहीं लाते
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرا یہ چیلنج میری رہتی عمر تک رافضیت پر باقی رہے گا۔ صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث ایسی لاؤ کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ صحابہ معاذ اللہ اہل بیت سے نفرت کرتے تھے یا اہل بیت معاذ اللہ صحابہ سے نفرت کرتے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ امت کے اندر فتنے تو بہت پیدا ہوں گے، کیونکہ میرے آقا نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مسلم شریف کتاب الفتن دیکھیں، ترمذی شریف کتاب الفتن دیکھ لیں، اور دیگر کتب احادیث کے جو ابواب الفتن ہیں اس میں آپ یہ حدیثیں پڑھیں گے۔ حضور نے کہیں یہ فرمایا کہ ایسے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش کا پانی اترتا ہے ایسے تم پر فتنے اتریں گے۔ بعض میں فرمایا اتنی شدت کے فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص اگر صبح میں مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ بعض احادیث میں فرمایا کہ اتنے کرے اور سخت قسم کے فتنے ہوں گے کہ جیسے کالی رات میں کالے بادل تمہارے سروں پہ چھا جاتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ فتنے تمہارے سروں پہ چھا جائیں گے۔ ایسی بہت ساری احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر تو خاص فتنوں کی نشاندہی میرے آقا نے اپنے زمانے میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا، دو خاص فتنے، اور میں آج اپنے اس خطاب میں ان دونوں فتنوں سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ان دونوں سے بچ گئے تو انشاءاللہ الرحمن آپ ہمیشہ ہمیشہ اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے رہو گے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ خود مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا، اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، تمہارا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ کیا معاملہ حضرت عیسیٰ کی طرح، تو حضور نے اس کی وضاحت خود فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی عیسیٰ کے تعلق سے دو گروہ گمراہ ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ دو گروہ، ایک نے ان کی عداوت، ان سے دشمنی اتنی زیادہ کی کہ ان کی ماں کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گئے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی زیادہ محبت کا اظہار کیا کہ معاذ اللہ انہیں خدا بنا ڈالا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہاں تک تو میرے آقا کی حدیث ہے، اب مولا علی کا فرمان سنو۔ اب مولا علی کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو اور کان کھول کے سن لو کہ میرے تعلق سے بھی دو گروہ گمراہ ہوں گے، میرے تعلق سے بھی دو جماعتیں جہنم رسید ہو جائیں گی۔ ایک وہ جماعت جو مجھ سے محبت میں اتنا غلو کرے گی، اتنا غلو کرے گی کہ مجھے اس منصب پر بیٹھا دے گی جس کا میں لائق نہیں، میرے اندر وہ باتیں ثابت کرے گی جس کا میں اہل نہیں۔ اور دوسری جماعت وہ ہوگی جو مجھ سے نفرت کرے گی، اور اتنی نفرت کرے گی کہ میرے اوپر کفر کا حکم لگا دے گی۔ اور ہوا رافضیوں نے
مولا علی سے اتنی زیادہ محبت کا دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ بعض نے تو انہی کو خدا کہہ ڈالا اور بعض نے تو انبیاء سے افضل لکھ ڈالا، اور خارجیوں نے مولا علی سے اتنی نفرت کی کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دے ڈالا۔ تو اب یہ رافضیت اور خارجیت، یہ دو وہ گمراہ کن جماعتیں ہیں جو مولا علی کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکی تھی۔ بات سمجھ رہے؟ ان کا تانا بانا بڑا پرانا ہے، اور اس وقت سے لے کر یہ دونوں جماعتیں اسلام کو منتشر کرنے میں، لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے میں اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلی کرنے میں اپنی پوری طاقت اور سرمایہ خرچ کر رہی ہے۔ اب پہچان کیسے ہوگی؟ بس اس پر آتے ہیں۔ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ رافضیت کا شکار ہے، یہ خارجیت کا شکار ہے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ بس اتنی سی پہچان سمجھ لو کہ جو شخص اہل بیت یا صحابہ میں سے، اہل بیت یا صحابہ میں سے کسی کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرے، کسی سے نفرت کرے، تو سمجھ لینا کہ وہ شخص ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہو چکا ہے۔ اگر وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، تو اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کی دشمنی اسے جنت میں تو نہیں لے جائے گی، جہنم میں ضرور لے جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا، کہ یہ دونوں ہمارے لیے دونوں جماعتیں ہمارے آنکھوں کا نور ہیں، یہ دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ دونوں جماعتیں ساری دنیا کی تمام جماعتوں سے انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت میں سے کوئی بھی کسی کی گستاخی کرے، کسی کی آڑ لے کر، اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر کے وہ کہے، تب بھی سمجھ لینا کہ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کے صحابہ کے اوپر اپنی دشمنی نکال رہا ہے، اور یہی رافضیت کا طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے دونوں جماعتوں میں سے کسی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یا تو رافضی ہے یا خارجی ہے، اہل سنت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جو دونوں کو عزت دیں، جو دونوں سے محبت کریں، جو دونوں کو اپنے سروں کا تاج رکھیں، الحمدللہ وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ہے۔ بس یہ ایک مختصر سی پہچان ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتانا چاہوں گا، اس بات کو اچھی طرح ذرا آپ سمجھیں، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ صحابہ کے فضائل آپ جانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل پہ آپ تقریریں سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے نسل کے اعتبار سے پوری دنیا میں جو سب سے اعلیٰ خاندان اللہ کے نزدیک تھا، اللہ نے اسی خاندان میں پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ پوری تفصیلی حدیث ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے عرب کو چنا، پھر پورے عرب سے قریش کو چنا، پھر پورے قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ یہ پوری لمبی حدیث، ٹھیک ہے؟ تو پورے انسانوں کے جتنے خاندان اور طبقے تھے، جو سب سے زیادہ نسلاً اللہ کی بارگاہ میں عزت والی نسل تھی اور عزت والا گھرانہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی گھرانے میں ہمارے نبی کو پیدا فرمایا۔ اور جو ماں باپ سب سے بہتر تھے
उस माँ बाप की औलाद प्यारे मुस्तफा को बनाया। ये बात समझ रहे हो आप? अब आइए सहाबा की तरफ। ये हुजूर की नस्ल और अहले बैत की बात हो गई। जब हुजूर का खानदान सबसे बेहतर, तो हुजूर की नस्ल पाक का क्या कहना, हुजूर की आल का क्या कहना। हम तो बस इतना जानते हैं कि हमें बरेली वाले सरकार ने बताया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो इसके आगे बात खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आइए सहाबा के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूरी दुनिया के इंसानों में अल्लाह ने अरब को चुना। अरब के तमाम इंसानों में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सहाबा को सबसे बेहतर मुंतखब फरमाया। हम चुनते हैं ना, ये चुनाव का दौर चल रहा, यूपी में भी चुनाव चल रहा है। हम तो जब चुनते हैं तो हमारा चुनाव कैसा होता है? हमारा चुनाव ऐसा होता है कि भाई कभी पैसे मिलने वाले उधर दे दिया, कहीं से मकान बनने वाला उधर दे दिया, कहीं जात पात के नाम पर दे दिया, कहीं इलाकाई मोहब्बत में दे दिया। अलग अलग हमारे चुनाव होते हैं, मगर अल्लाह का चुनाव, अल्लाह गनी है, उसे किसी की हाजत नहीं। अल्लाह ने जिसे चुना वाकई वो बेहतर है, इसलिए अल्लाह ने चुना। बोलो भाई, है ना? अल्लाह ने अंबिया को चुना, तो अंबिया से बेहतर पूरी दुनिया में कोई हो सकता है? अरे बोलो, अकीदा है हमारा। अल्लाह ने जिसे नबूवत और रिसालत के लिए चुना, उससे बेहतर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। किसी मखलूक में नहीं, न इंसानों में, न जिन्नातों में, न फरिश्तों में, किसी मखलूक में नहीं। अल्लाह ने जिन्हें नबूवत और रिसालत के लिए चुना वो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अरे वो खालिको मालिक है, एक फैक्ट्री का मालिक जानता है कि उसका प्रोडक्ट कौन सा बेहतर है। वो तो रब्बुल आलमीन है, उसने तो सारी कायनात को पैदा किया। उसे खूब मालूम है कि सारे बंदों में सबसे पाकीज़ा फितरत किसकी है। अरे बोलो, है? सबसे पाकीज़ा फितरत अल्लाह ने अंबिया व मुरसलीन को अता फरमाई। अब आइए, अल्लाह ने सारे नबियों के असहाब में सबसे बेहतर जिन लोगों को चुना वो नबी के सहाबा। वो किसके सहाबा हैं? हमारे नबी के सहाबा हैं। अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा को चुना। इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबते नबीही व लिइकामते दीनिही। अल्लाह ने इन्हें चुना अपने नबी की सोहबत के लिए और अपना दीन कायम करने के लिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की हदीस है। तो अल्लाह के चुने हुए हैं। तो अल्लाह ने जिन सहाबा को चुना, आज अगर कोई कुत्ता ये कहे कि वो मुनाफिक थे, आज वो कहे माज़अल्लाह उन्होंने गसब किया, माज़अल्लाह उन्होंने बेईमानी की, माज़अल्लाह उन्होंने आपस में अहले बैत को सताया, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये एतराज सहाबा की जात पर नहीं, अल्लाह के इंतखाब पर है। क्या हमारा रब माज़अल्लाह इतना मजबूर है? हमारा रब इतना मजबूर है इस तरह से कि वो नबी के सहाबा के लिए ढंग के लोगों को नहीं चुन सका? है? ऐसे लोगों को चुना जिनको ये मुनाफिक कहते हैं, और मुस्तफा जाने रहमत उन्हें आज भी अपने पहलू में सुलाए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने आज भी उन्हें अपनी पहलू में सुला के रखा है, और कयामत के लिए ये फरमाते हैं कि आपने हजरत अबू बकर और हजरत उमर का हाथ पकड़ा और क्या फरमाया, हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। ए लोगों देखो, ऐसे ही हम कयामत के दिन उठेंगे। अगर हुजूर की वफात के बाद ये दोनों मुनाफिक हो चुके थे, तो क्या कयामत के दिन मुस्तफा मुनाफिकों को लेकर उठेंगे?
اور ایک بات سنو، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ ارے بولو بھائی، یہ عقیدہ تو ایسا ہے کہ کوئی بد مذہب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا نا؟ اب میں ایک دلیل دیتا ہوں، کوئی بد عقیدہ بھی، یہاں تک کہ رافضی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ضرور ہوگا، میرے آقا نے فرمایا، اور یہ احادیث متواتر المعنی ہے جس پر عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے، بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کے نبی نے پوری تفصیل بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، کس کلر کے کپڑے پہنے ہوں گے، ان کی شان کیا ہوگی، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نزول فرمائیں گے، نزول فرمائیں گے، اور جب وہ آئیں گے کچھ دن دنیا میں گزاریں گے، امن کا زمانہ ہوگا، ہر طرف خیر ہی خیر ہوگا، برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، 45 سال اس دھرتی پر اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ ان پر بھی سچ ثابت ہو جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور ان کی وفات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد یہ رافضی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ دونوں شیخین کے بارے میں کہ یہ منافق ہو گئے تھے، یہ بدل گئے تھے، تو حضور کی وفات کے بعد یہ حضور کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو حضور نے فرمایا کہ ہر برائی کا خاتمہ کر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ، ہر طرف خیر و برکت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بڑا ضروری زمانہ ہوگا، یہاں تک حدیث میں آیا کہ لوگوں کے دلوں سے نفرتیں، حسد، جلن، یہ بھی اللہ دور فرما دے گا۔ اتنے خیر کا زمانہ وہ ہوگا کہ دلوں کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی، حسد اور جلن ختم ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ کسی برائی کو نہیں چھوڑیں گے، ساری برائیاں ختم کر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر جب آپ کی وفات ہوگی تو دفن کہاں کیے جائیں گے؟ یہی مجھے آپ کو بتانا، دفن کہاں کیے جائیں گے؟ دفن اسی مقبرے میں، اسی گنبد خضرا میں جہاں پیارے مصطفیٰ آرام فرما رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان ان کی روح قبض ہوگی، حرمین شریفین کے درمیان ان کی روح قبض ہوگی، اور ان کے جسد پاک کو مدینہ طیبہ لایا جائے گا۔ اب دیکھو، میں ایک اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی قبر پاک اور دونوں شیخین کی قبریں کیسی ہیں، تمثیلاً تقریب فہم کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی قبر پاک کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بغل میں حضرت عمر۔ ارے آپ سمجھ رہے ہو، حضور علیہ السلام کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق، لیکن جب صحابہ نے ابو بکر صدیق کو دفن کیا، ارے سارے احکام زندگی تک رہتے ہیں، اور زندگی کے بعد دنیا کے سارے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں، مگر جب دفن کرنے کی باری آئی ابو بکر صدیق کو، دفن تو کیا پہلو مصطفیٰ میں، مگر ابو بکر صدیق کی جو قبر کھودی گئی تو اس کی شروعات حضور کے سینے کے مقابل سے کی گئی، یعنی قبریں دونوں برابر نہیں، دونوں بالکل جیسے ہم اپنے قبرستانوں میں ایک قبر ہے ٹھیک اس کے بغل میں دوسری قبر نہیں۔ جب ابو بکر صدیق کی قبر کھودی گئی تو حضور پاک کے چہرے سے لے کر نہیں، سینے سے نیچے تک، تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سر
अबू बकर सिद्दीक का सर हुजूर के सीने के मुकाबिल में रहे। वो सहाबा जो कब्रों को भी हुजूर की कब्र के बराबर अबू बकर की कब्र को न करे, कितना गुस्ताख उम्मती है जो नबी के बराबर अपने आप को समझता है। अब उसके बाद हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब को दफन किया गया तो सहाबा ने क्या किया, अबू बकर सिद्दीक के सीने से हजरत उमर की कब्र खोदी। सुभान अल्लाह, ये क्या सहाबा ने हमें अकीदा दिया। अरे उमर को सिद्दीक के बराबर नहीं समझा, उनकी कब्र को सिद्दीक के मुकाबिल में नहीं रखा, बल्कि थोड़ा नीचे सरकाया और सीने से पैंती जानिब की तरफ लिया। तो सबसे आगे की तरफ, सिरहाने की तरफ में सबसे आगे हुजूर की कब्र पाक, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की थोड़ी नीचे, फिर हजरत उमर की थोड़ी नीचे। आप समझ रहे हो। अब सवाल ये होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी गुंबद खजरा में दफन होंगे, तो कहां दफन होंगे, कहां दफन होंगे। अल्लाह के नबी के दूसरी जानिब जगह खाली है। तो बोलो भाई, दूसरी जगह खाली है। अक्ल कहती है कि नबी को नबी के करीब दफन किया जाए, नबी को नबी के बगल में दफन किया जाए। मगर रब्बे मोहम्मद की कसम, मुल्ला अली कारी की तफसीर उठा के देखो, वो फरमाते हैं कि हजरत ईसा उमर के बगल में दफन किए जाएंगे, उमर के बगल में। और हुजूर फरमाते हैं कि हम कयामत के दिन उठेंगे, इस तरह उठेंगे कि मेरे और ईसा के दरमियान मेरे दोनों सहाबी होंगे। अगर हुजूर के बाद ये दोनों मुनाफिक हो गए थे तो हजरत ईसा कब्रें उखाड़ के फेंक देते। अरे बोलो, कब्रें उखाड़ के फेंक देते, मगर हजरत ईसा तो उनके बगल में आराम करने वाले हैं। तो नबियों के दरमियान ये शेखैन को जगह अल्लाह ने दी, इनसे अफजल कौन हो सकता है उम्मत में, इनसे अफजल कौन हो सकता है। इसलिए यकीन रखो, अहले सुन्नत वल जमाअत ही हक पर हैं और इसी अकीदे पे रहो। ये सोशल मीडियाई जो तहरीकें चल रही हैं और तुम्हें पोस्टें कर करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों से बचने की कोशिश करो। इसलिए कि जो पोस्ट भेजता है, मैंने तो कहा कि जितने 26 आयतों पर एतराज करने वाले हैं, एक आयत सही से पढ़ के दिखा दें। अरे यार बहस छोड़ो, एक आयत वो पढ़ के दिखा दें कि हाँ ये आयत है। उन कमबख्तों का आलम यह है कि कौवा कान ले गया तो दौड़ पड़े कौवे के पीछे। बात समझ में आई। तो ये हालात इन लोगों के हो गए। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि सहाबे किराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहिम अजमईन इस उम्मत का अफजल तरीन तबका और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत इस उम्मत के अफजल तरीन तबके में हैं। और ये दोनों एक दूसरे से गायत मोहब्बत करने वाले, एक दूसरे की इज्जत करने वाले। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के ताल्लुक से एक हदीस में सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा और फिर आखिर में एक वजाहत पेश करूंगा। मेरे अजीजों, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब बसरा पहुंचे, अपनी खिलाफत के जमाने में बसरा पहुंचे तो लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया मौला अली के इस्तकबाल के लिए, हजारों का मजमा। हजरत मौला, इस हदीस को इब्ने असाकिर ने रिवायत किया और मजे की बात यह है
کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے مولا علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن ہیں. روایت کرنے والے خود مولا حسن ہیں اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. ابن عساکر نے پوری حدیث نقل کی ہے، بڑی تفصیلی ہے، میں مختصر بتاؤں گا. وہاں جب پہنچے تو مولا علی کے چاہنے والوں کا مجمع تھا. اس میں ایک شخص بڑے مجمع میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ مولا علی، ہم ایک مسئلہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس بارے میں آپ سے بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے تعلق سے آپ سے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ اللہ کے نبی نے آپ سے کوئی وصیت فرمائی تھی خلافت کے تعلق سے کہ میرے بعد علی تم خلیفہ بننا؟ ایسی کوئی بات رسول پاک نے آپ سے فرمائی تھی؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی وصیت مجھ سے فرمائی ہوتی تو میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ابو بکر و عمر کو حضور کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا. چاہے میرا کوئی ساتھ دیتا یا نہ دیتا، میں اکیلے پڑ جاتا تب بھی ان دونوں کو حضور کے منبر پہ چڑھنے نہیں دیتا. اگر رسول پاک نے مجھ سے ایسی کوئی وصیت کی ہوتی. اور یہ واقعہ بھی ہے، ذرا سوچو یہ عقل کے کتنے پیدل ہیں. کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کربلا کی جنگ صرف اس لیے ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ خلافت کے لائق نہیں تھا. تو حضرت حسین کا کردار کیا ہے کہ خاندان پورا کٹ جائے، شہید ہو جائے منظور، مگر ایک باطل شخص کو جو خلافت کے لائق نہیں ہے اسے ہم کبھی خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے. یہ کردار حسین ہے، یہ بیٹے کا کردار ہے. تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ جب بیٹے کا یہ کردار ہے تو باپ کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا؟ واقعی اگر رسول پاک علیہ السلام نے کوئی وصیت کی ہوتی تو سارے صحابہ ایک طرف، سارے اہل بیت ایک طرف، مولا علی کبھی بھی منبر رسول پر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے. یہ ہمارا ایمان کہہ رہا ہے. مگر مولا علی نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے مشورے میں شریک رہے، ان کے حکم پر جہاد کرتے رہے، ان کے زمانے میں قاضی بن کر مقدمات کے فیصلے کرتے رہے. اور یہ حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی، حضرت عمر کے ساتھ بھی، حضرت عثمان غنی کے ساتھ بھی، حضرت علی سے زیادہ ان تینوں کو کون جانتا ہے؟ آج کا رافضی زیادہ جانتا ہے یا مولا علی؟ حضرت امام حسن زیادہ جانتے ہیں یا آج کا رافضی؟ امام حسین زیادہ جانتے ہیں یا آج کا رافضی؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ حضرت شیخین اور حضرت عثمان غنی کی شان تو الگ ہے. ان کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہدایت ہے. اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی ایسا میٹر میں آپ کے سامنے پیش کروں جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین ایک راستے پر ہوں اور ساری دنیا کے رافضی دوسرے راستے پر ہوں، تو آپ کس پر چلیں گے؟ ارے بولیے بھائی. ہمارے سردار تو وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے جنت کا سردار بنایا. ارے بولو، جو جنت کا سردار ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے. تو بس ہم دکھا دیتے ہیں کہ جنت کے سرداروں کا راستہ کیا ہے. بولو. اور کردار کتنا کر رہا ہے کہ خلافت تسلیم نہیں کریں گے یزید کی، چاہے پورا خاندان شہید کرانا پڑے. یہ ہے اہل بیت کی شان، یہ ہے امام حسین کا کردار.
یہ ہے اہل بیت کے کا شان ایمان. تو اب آئیے میں آج فیصلہ ہی کر دیتا ہوں، بالکل ایسا فیصلہ کہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح یہ عقیدہ یہاں سے لے کے جانا، اور وعدہ کیا ہے کہ جس راستے پر جنت کے سردار ہیں اللہ ہمیں وہی راستہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اب آئیے حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں، محبت سے کہیے سبحان اللہ. ساری امت کے ماموں جان، کاتب وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہدہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کی ہدایت عطا فرما، علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، انہیں دین کا فقیہ بنا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ سارے فضائل و کمالات جو صحابہ کی شان میں ہیں وہ ان کے لیے بھی شامل ہیں. اور میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. جس مسلمان کو آپ مسلمان جانتے ہیں، جس کا ایمان آپ کے سامنے ہے، جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کی وفات ہوئی آپ کو پتا نہیں، ارے وہ اپنے گھر میں مرا، ہاسپٹل میں مرا، آپ پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ زندگی بھر اسے مسلمان ہی جانو. ارے بولو بھائی، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، قرآن خوانی کرو، جو بھی کر سکتے ہو، حالانکہ ہمیں پتا نہیں کہ آخری وقت اس کا کیسا گزرا. ارے بولو ہے، جسے مسلمان جانتے ہیں اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کرنا ہے، کفن پہنانا ہے، جنازہ پہنانا ہے، جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کرنا. ارے بولو ہے، یہ ساری امت کا اجماعی فیصلہ ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. ہاں، اگر کسی مسلمان کے بارے میں یقینی طور پر علم ہو گیا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے، معاذ اللہ، کفر کی نشانی اس پر پائی گئی، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یا جو بھی عمارت کفر ہیں ان میں سے کوئی کام اس نے کیا، ٹھیک ہے، اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. اب وہ مرا تو ہم اسے کافر اور مشرک اور مرتد ہی سمجھیں گے جب تک کہ اس کا توبہ، صحیح توبہ ہمارے سامنے نہ آئے. ارے بولو صحیح ہے یہ؟ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، جنہوں نے حضور کو دیکھ کر ایمان لائے، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے ایمان لائے ان کی وفات تک پوری دنیا کی رافضیت ان کا کوئی کفر ثابت کرے، بولو ان کا کفر ثابت کرے، معاذ اللہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اس شان سے ہوئی کہ آپ نے اخیر وقت میں اوراد و وظائف اور کلمہ شریف وغیرہ پڑھنے کے بعد جب آخری وقت آیا تو فرمایا کہ رسول پاک کا کرتا مجھے پہنا دو، میرے پاس رسول پاک کے تبرکات ہیں، آپ کے ناخون شریف ہیں، آپ کے کچھ بال ہیں، آپ کے مونچھوں کے تراشے ہیں، وہ میری آنکھوں پہ، میرے لبوں پر، میرے سینے پر اور میری دھڑک دل کی جگہ پر اسے رکھ دینا، اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا. اس شان سے حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے. تو صحابیت تو ثابت ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح، صحابیت تو ثابت ہے چمکتے ہوئے سورج کی طرح. اب اگر تمہیں کوئی دوسری بات کہنی ہے تو ان کا کفر ثابت کرو، جو زندگی بھر کیا تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی تم نہیں ثابت کر سکتے. اب میں ایک بات بتاؤں، حالانکہ ایک مسئلہ یاد رکھو، حالانکہ ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ اخیر وقت میں جب آدمی نظام میں مبتلا ہو جائے تو حکم کیا ہے کہ اس کے سامنے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو، حکم یہ ہے کہ کلمہ آپ پڑھو.
آپ پڑھو تاکہ وہ سنے. وہ اتنی سختی میں ہوگا, اتنی شدت میں ہوگا کہ جب پڑھنے کے لیے کہو گے تو ہو سکتا ہے انکار کر دے, ہو سکتا ہے انکار کر دے. ارے جب آدمی بہت پریشان ہوتا ہے اس میں کوئی اچھی بھی بات کہتا ہے, ارے یار چھوڑو ابھی رکو, ہوتا نہیں ہوتا. ہم کہیں سے آتے ہیں, کہیں سے غموں میں ڈوبے ہوئے, پریشانی میں ڈوبے ہوئے, کوئی کام بیکار ہو جاتا ہے تو گھر پہ آتے ہیں, ٹینشن رہتا ہے. اس میں اگر ہماری بیوی اچھی بات بھی کہتی ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا. تو جب آدمی موت کی سختی میں ہوتا ہے تو وہ سختی انسانی زندگی کی تمام سختیوں میں سب سے زیادہ ہے. اللہ ہر مسلمان کو بچائے. بڑی شدت ہے موت میں, بڑی شدت ہے. حکم یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو, یہ مت کہو, بلکہ آہستہ اس کے سامنے خود پڑھو تاکہ وہ بھی پڑھے. یہ حکم ہے نا. اب اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر نزاع کے عالم میں موت کے وقت بالکل جانکنی کا وقت جب آ گیا, اگر کوئی کلمہ کفر بھی نکل جائے, بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں, اگر کوئی کلمہ کفر بھی اس کی زبان سے نکل جائے تو اس کو اس پر محمول کرو کہ موت کی شدت نے اس کی عقل کا توازن بگاڑ دیا ہے, اور یہ حفوات بک رہا ہے جیسے آدمی نیند میں بک دیتا. اسے مسلمان ہی جانو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. پوچھ لیجئے مفتیان کرام سے, پوری ذمہ داری سے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ ہے حکم. اور یہ کمبخت اتنے محروم القسمت ہیں کہ رسول پاک کے صحابی کو معاذ اللہ کافر اور منافق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ ذرا دیکھو, میں جو دکھا رہا تھا کہ ایک راستہ جو جنت کے جوانوں کا ہے وہ کیا, کردار حسین. یاد رکھنا کہ جو باطل تھا سمجھوتا کبھی نہیں ہوگا, چاہے خاندان مٹ جائے. مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کے جوانوں کے بڑے سردار حضرت امام حسن کے سامنے صلح کی بات رکھی اور کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں, آپ مجھے خلیفہ مانیں, تو امام حسن نے بھی بیعت کی, امام حسین نے بھی بیعت کی. امیر معاویہ وہ ہیں جو حسن حسین کے خلیفہ ہیں, امیر معاویہ وہ ہیں جو امام حسن اور امام حسین کے امام ہیں. ہمارا جملہ سن رہے ہو, امیر معاویہ وہ ہیں جو امام حسن امام حسین کے خلیفہ. کردار حسینی یہ بول رہا ہے کہ اگر باطل ہوتا تو کربلا کی طرح جنگ ایک اور ہو جاتی, اگر باطل کا ہاتھ ہوتا تو بیعت نہیں ہوتی, جنگ ہوتی. مگر ہاتھ امیر معاویہ کا تھا, ہاتھ حق کا تھا, اس لیے جنت کے دونوں سرداروں نے بیعت کر لی. اب جسے دونوں سردار اپنا امیر مانے, بولو وہ سارے سنیوں کا امیر ہے کہ نہیں؟ تو جانے دو رافضیوں کو جہنم میں, ہم جائیں گے جنت کے جوانوں کے ساتھ. اس لیے وقت بھی پورا ہو گیا اور میں سمجھ